كتب اللہ مقادر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وعرشہ علی الماء۔ اللہ پاک نے ہر بندہ کی تقدیر کو لکھ دیا زمین آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ پاک کا جو عرش ہے نا وہ ابھی تک پانی پر تھا۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے انسانوں کی تقدیر کو لکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، ہر ماں کے پیٹ میں بچہ جو تخلیق پرورش پاتا ہے، ہر 40 دنوں کے بعد اس میں تبدیلی آتی ہے۔ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر 40 دنوں کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، ہاں جی، پھر وہ اس کے 40 دنوں کے بعد جسم کے اعضاء بنتے ہیں۔ جب یہ ترتیب جب جسم بن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتے کو حکم دیتے ہیں 4 باتوں کو لکھ لے، اکتب عملہ، اس کے عمل کے بارے میں لکھ لے، یہ دنیا میں آ کر کیا عمل کرے گا، ورزقہ، اس کا رزق لکھ لے۔ 2 باتیں ہوگی، عمل لکھ لو، رزق لکھ لو، وعجلہ، اس کی موت کے بارے میں لکھ لو، اس کی موت کس عمر میں آئے گی، بچپن میں ہی فوت ہوگا یا سال کے بعد، 2 سال کے بعد، یا 60-70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد یہ بندہ فوت ہوگا، یہ لکھ لو۔ یہ اللہ پاک خود اپنی ذمہ داری سے فرشتوں سے لکھوا رہے ہیں، لکھا ہوا ہے۔ 4تھی بات اللہ سبحانہ و تعالی لکھواتے ہیں، او شقی او سعید، یہ بندہ دنیا میں آ کر بدبخت بنے گا یا نیک بخت بنے گا۔ دنیا میں اس بندے کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ ہوگا یا برائی کے ساتھ ہوگا، دنیا میں یہ عزت پائے گا یا ذلیل ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 باتیں اپنی ذمہ داری پہ لکھوا لی، عمل کے بارے میں، رزق کے بارے میں، موت کے بارے میں، نیک بخت اور بد بخت ہونے کے بارے میں۔ ثم ينفخ فیہ الصور، اللہ پاک جب ان 4 باتوں کو لکھوا لیتے ہیں تو ان جسم میں پھر روح کو پھونک دیا جاتا ہے۔ 4 باتیں لکھ لی گئی تو پھر جسم میں روح پھونک دی جاتی ہیں۔ یہ تو زمین آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ اسی عمل کو لیلۃ القدر کی رات میں پھر سے دہرایا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر والی رات میں اس عمل کو پھر سے دہرایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی لیلۃ القدر میں فرشتوں کو فرماتے ہیں میرا بندہ عبادت کر رہا ہے، اس کے عمل کے بارے میں لکھ لو، اس کے رزق کے بارے میں لکھ لو، اس کی موت کے بارے میں لکھ لو، اس کے نیک بخت بدبخت ہونے کے بارے میں لکھ لو۔ یہ بندہ لیلۃ القدر کی عبادت سے محروم رہا، اس کا عمل لکھ لو، اس کا رزق لکھ لو، اس کی موت لکھ لو، اس کا بدبخت ہونا لکھ لو۔ لیلۃ القدر والی ہر رات میں یہ عمل دہرایا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں لیلۃ القدر کی رات کو پایا بھی، لیلۃ القدر کی رات کو پایا بھی اور اس کی علامات بھی بیان فرمائی۔ ایک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، پہلی علامات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی، لیلۃ القدر لا حارۃ ولا بارۃ تصبح الشمس یومئذ حمراء ضعیفا۔ فرمائے لیلۃ القدر والی جو رات ہوتی ہے نا، یہ معتدل رات ہوتی ہے، نہ اس میں زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ اس میں زیادہ سردی ہوتی ہے۔
اور اس رات کے اگلے دن جب سورج طلوع ہوگا تو اس سورج کے اطراف میں ہلکی سی سرخی ہوگی، حمراء ضعیفہ، یعنی ہلکی سی، ضعیف کہتے ہیں نا کمزور کو، ہلکی سی اس کے اطراف میں سرخی ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تصبح الشمس صبیحۃ تلک اللیلۃ مثل الدست لیس لها شعاع حتی ترفع۔ فرمایا لیلۃ القدر والی رات، اس کا جب سورج طلوع ہوگا وہ اس انداز سے طلوع ہوگا، تھالی کی مثل ہوگا، گول ہوگا، لیس لہا شعاع، اور اس میں اتنی زیادہ شعائیں نہیں ہوں گی، بالکل گولائی کی شکل میں ہوگا۔ تو لیلۃ القدر کی یہ کچھ علامات امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی ہے یا ابو داؤد کی، غالباً ان دو کتابوں میں سے ایک حدیث پاک ہے لیلۃ القدر کے حوالہ سے۔ حر بن حبیش کہتے ہیں میں نے ابی بن کعب سے کہا، کس سے؟ ابی بن کعب سے پوچھا کہ آپ کے بھائی ابن مسعود کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کو نہیں پا سکتے، صرف وہی شخص پا سکتا ہے جو پورا سال رات کو عبادت کرے۔ کیا فرمایا؟ پورا سال رات کو عبادت کرے تو پھر وہ لیلۃ القدر کی رات کا ثواب پالے گا۔ فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میرے بھائی ابن مسعود کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھے ہو، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف لیلۃ القدر کی عبادت پر ہی اکتفا نہ کرو، پورا سال کیوں نہیں عبادت کرتے؟ پورا سال عبادت کرو، صرف لیلۃ القدر کی عبادت ہی نہیں بلکہ پورا سال کی راتوں کی عبادت کرو، ان کے کہنے کا یہ مقصد ہے۔ پھر فرماتے ہیں ابی بن کعب اللہ پاک کی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر والی جو رات ہے وہ 27ویں رات ہے۔ کون قسم کھا رہے ہیں؟ صحابی رسول، اور وہ 27ویں ہی رات تھی۔ الفاظ یہ ہیں کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ لیلۃ القدر والی رات ہے؟ تو فرمائے کہ میں نے محبوب کی بات کو اپنے کانوں سے سنا اور اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔ محبوب فرما رہے تھے انہا تطلع الشمس یومئذ لا شعاع لہا، کہ جو لیلۃ القدر والی رات ہوتی ہے اس کا سورج جب طلوع ہوگا تو اس کی شعائیں نہیں ہوں گی۔ تو دیکھ لو لیلۃ القدر والی رات تھی جو گزر گئی، سورج طلوع ہوا، اس کی کوئی شعاع نہیں